کا جو سبق ہے تختی نمبر کتنا ہے؟ 9 آپ نے پڑھا ہوگا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے؟ جیسے با 2 زبر اور با نون زبر بن، یہ دونوں کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ایک جیسی، یکساں مطلب ایک جیسی۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کا قاعدہ بھی ایک ہی جیسا ہوگا، جب آواز ایک جیسی تو قاعدہ جیسے حمزہ اور الف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ اچھا، الف کے اوپر اگر زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف تو حمزہ ہو جائے گا، لیکن آواز کیسی ہوگی؟ حمزہ میں پھر الف کیوں آ رہی ہے؟ حمزہ زبر ہے نا؟ تو الف بھی الف کے اوپر یہ الف ہے اور یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، لکھنے میں یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، لیکن حالانکہ دونوں حمزہ ہی ہیں، تو دونوں کی آواز کیا ہوگی؟ ایک ساتھ، کیا سمجھے؟ ایک جیسی ہوگی۔ تو اب دونوں کے قاعدے بھی ہیں، کیا قاعدے ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 کیا ہیں؟ عین ہا اور غین ہا۔ دیکھ لیجئے خوب اچھے سے، اوپر میں کیا ہے؟ تنوین اور اس کے نیچے کیا ہے؟ مطلب اظہار تو ٹھیک ہے، لیکن یہ حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے۔ اس میں سے پہلا قاعدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اظہار سے۔ کیا ہے یہ؟ اظہار۔ اظہار کے معنی ہم نے بتایا تھا، اظہار کے معنی ظاہر کرنا، اوپن کرنا۔ کیا کرنا؟ کسی چیز کو چھپانا نہیں۔ اسی کے اپوزٹ میں آئے گا تختی نمبر 10 کا سبق، اس میں کیا ہوگا؟ آواز کو ناک میں چھپانا، اور اس کا الٹا کیا ہوا؟ یہ ظاہر کرنا۔ جیسے الف کے بعد نون ہے، ہم توڑ کے الگ الگ لکھ رہے ہیں، الف نون زبر اور یہاں پر عین آتا ہے، عین میم۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیا مطلب؟ اس کا اجرا کرو تو یہ دونوں کا نون ساکن کے بعد والا قاعدہ۔ ایک آدمی بولے، کوئی ایک آدمی بولے، کوئی ایک آدمی بولے۔ نون ساکن کے بعد تو حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ ہاں، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے۔ اگر یہ ان کی جگہ پر حمزہ نون زبر ان اور تا زبر تا ہوتا تو کیا ہوتا؟ دونوں میں نون ساکن ہے، یہاں بھی لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں حروف حلقی ہے، یہاں حروف حلقی نہیں، بلکہ یہ حروف اخفا ہے۔ اخفا کا کل سبق آئے گا انشاءاللہ۔ یہ حروف اخفا ہے، اس لیے آواز ناک کے واسطے میں پھنسے گی، تھوڑی سی چھپا کے پڑھیں گے، اور اس میں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو نون کو ظاہر، اور تنوین کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ جیسے پایا زبر تئی، را دو زبر رن، تئی رن، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ الف جو ہوتا ہے ایکسٹرا، یہ جہاں پر 2 زبر ہوتا ہے وہاں یہ الف دیا جاتا ہے۔ اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا، لیکن یہ الف رہے گا قاعدے کے اعتبار سے۔ اب یہ جو ابابیلا کا یہ دوسرا الف ہے، تیرن ابابیلا، اب کیا ہوا؟
जो कायदा इसमें है वही कायदा इसमें है। यहाँ दो जबर की तनवीन के बाद अलिफ आ रहा है हरूफ हल्की में से, यहाँ नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से ऐन है, इसलिए क्या होगा दोनों में इज़हार होगा। क्या करेंगे नून को रन नहीं छुपाएंगे नहीं रन, और यहाँ अन नहीं पढ़ेंगे अन इस फर्क को अच्छे तरीके से आप समझिए, समझ गए। अब क्या पता चला है कि दो जबर दो जेर दो पेश, अगर दो पेश भी होगा, अगर तैरून भी होता है तब भी यहाँ पर क्या होता है हरूफ हल्की आता, और तैरीन भी अगर होता दो जेर की तरमीम भी होती तब भी यहाँ पर हरूफ हल्की आने से क्या होता है इजहार हो जाता। क्या पता चला कि दो जबर दो जेर दो पेश हो या नून साकिन हो, इन दोनों हालतों में जब हरूफ हल्की आएगा तो इजहार होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल इसको और वजाहत से ओपन करके अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, किताब इसकी आपके लिए। ओके।